بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے سے سبق 2B۔ آج کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ مسلمٌ مؤمنٌ جیسے الفاظ سیکھیں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنا یہ کورس TPI کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ TPI کیا ہے؟ چلیے آپ سب اپنے ہاتھوں کے اشاروں کے ساتھ میرے ساتھ ساتھ کریے۔ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کے کیجئے۔ ماشاءاللہ تبارک الرحمن۔ چلیں ایک دفعہ پھر آپ کر لیں، اپنے ہاتھوں کے اشاروں کے ساتھ کریں۔ جتنا آپ اپنے ہاتھوں کا اشاروں کا استعمال کریں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کے کیجئے۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے اس کورس کی منفرد بات یہ بھی ہے کہ ہم اپنا نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ پہلے سبق کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ چلیے اب ہم اعادہ کرتے ہیں اپنے سبق کا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم کیا پڑھا تھا۔ لاسٹ ٹائم ہم نے یہ 6 الفاظ پڑھے تھے۔ چلیے اب ہم ایک دفعہ اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ آپ سب اپنے ہاتھوں کے اشاروں کے ساتھ میرے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحنو، ہم سب۔ ماشاءاللہ۔ اب میں عربی پڑھوں گا، آپ سب اس کا ترجمہ کریں۔ ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحنو، ہم سب۔ ہم سب۔ ماشاءاللہ۔ چلیے اب ہم سب مل کے ایک دفعہ پڑھتے ہیں۔ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر ہم نے کچھ فقرے سیکھے تھے سوالیہ طرز کے، جیسے کہ ہم نے پوچھا تھا کہ من ہوا، آپ نے جواب دیا تھا ہوا مسلم۔ ایک دفعہ ہم سب اس کا سوال اور جواب پڑھتے ہیں، پھر آپ سب اس کا جواب دیجیے گا۔ من ہوا، ہوا مسلم۔ من ہم مسلمون۔ من انت، انا مسلم۔ من انتم، نحن مسلمون۔ ماشاءاللہ۔ My dear brothers and sisters، جب آپ سے سوال کیا جائے انتا کے ساتھ کہ من انتا، تو آپ اس کا جواب انا کے ساتھ دیں گے۔ جب انتم کے ساتھ سوال کیا جائے تو آپ اس کا جواب نحنو کے ساتھ دیں گے۔ چلیے اب آپ سب سے میں سوال کرتا ہوں، آپ اس کا جواب دیں مجھے اپنے ہاتھوں کے اشاروں کے ساتھ۔ من ہوا، ہوا مسلم، من ہم مسلمون، من انتا، انا مسلم، من انتم، نحن مسلمون۔ ماشاءاللہ تبارک الرحمن۔ چلیے اب ہم اس جملے کے ساتھ حل کا اضافہ کر کے پھر آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ اس کا جواب دیں۔ پہلے ہم سوال اور جواب دہرا لیتے ہیں، اس کے بعد آپ سب جواب دیجئے گا۔ حل ہوا بخیر، نعم ہوا بخیر الحمدللہ۔ حل ہم بخیر، نعم ہم بخیر الحمدللہ۔ حل انت بخیر، نعم انا بخیر الحمدللہ۔ حل انتم بخیر، نعم نحن بخیر الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اسی طرح اب آپ پورے شوق کے ساتھ اس کا جواب دیں۔ میں آپ سب سے سوال پوچھوں گا، حل ہوا بخیر، حل ہم بخیر، حل انت بخیر، نعم انا بخیر، حل انتم بخیر۔ نعم نحن بخیر۔ ماشاءاللہ۔ چلیے اب یہاں پہ آپ سب کے لیے سوال ہے، ہوا، ہم، انتا، انا، یہ سب الفاظ قرآن کریم میں کتنی دفعہ استعمال ہوئے ہیں؟ نمبر 1 3000، نمبر 2 2000، نمبر 3 1995 دفعہ، اور نمبر 4 پہ ہے 100 دفعہ۔ جو بھی کریکٹ آنسر ہوگا آپ سب نے اس کا جواب کمنٹ میں ہمیں لازمی دینا ہے۔ My dear brothers and sisters، الفاظ کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 پہ حرف۔ یہ تینوں ایڈجیکٹو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں اور انگلش میں بھی اسی طرح سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ اس کو یوز کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں 1 by 1 اسم کیا ہے، فعل کیا، حرف کیا ہے۔ اسم کسی کا نام یا صفت، ہم اس کو اسم کہتے ہیں۔ نام کی مثال ہمارے پاس کتاب، مکۃ، یہ اس کی مثال ہے، اور صفت کی مثال ہمارے پاس مسلم، مؤمن، صالح، تو یہ بھی اسم ہے۔ فعل وہ ہے جس سے کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے، جیسے کہ فاتحہ، یعملون۔ اب جو حرف ہیں وہ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملانے کے کام کرتے ہیں، جیسے کہ با ہے، فی ہے، علی ہے، حتی۔ یہ حروف ان اسماء اور افعال کو آپس میں ملاتے ہیں۔ تو چلیے اب ہمارے پاس یہ ایک اسم موجود ہے، جیسا کہ کتابن، یہ ایک اسم ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ کتابن یہ ایک عام اسم ہے۔ اس کو اگر ہم نے خاص کرنا ہو تو اس کے شروع پہ ہم الف لام لگا دیتے ہیں۔ الف لام لگانے سے اسم عام سے خاص ہو جاتا ہے۔ بالکل ایک سادہ سا قاعدہ آپ سب کو یاد ہو گیا ہے
کہ عام اسم کو خاص کرنے کے لیے شروع پہ الف لام لگا دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی کسی بھی اسم کے شروع میں ہم الف لام لگائیں اور آخر پہ دو پیش ہوں تو ان میں سے ایک پیش گر جاتا ہے، جیسا کہ الکتابن کی بجائے ہم پڑھتے ہیں الکتابو، جیسا کہ انگلش میں بھی ہم دا بک نہیں پڑھتے، دا بک پڑھتے ہیں یا آ بک پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اگر شروع پہ الف لام ہوگا تو آخر میں سے دو پیشوں میں سے ایک پیش گر جائے گا، اور اگر شروع میں الف لام نہیں لگائیں گے تو ہم اس کو کتابن پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلیے اب یہاں پہ ہم عام اسم کو خاص بنانے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس یہ الفاظ دیے گئے ہیں مسلم، مؤمن، صالح، ان عام اسموں کو ہم خاص بناتے ہیں۔ قاعدہ آپ سب نے ابھی یاد کر لیا ہے، مسلمن کے شروع میں ہم الف لام لگائیں گے تو آخر پہ دو پیشوں میں سے ایک پیش گر جائے گی، تو کیا بن جائے گا؟ مسلمن سے المسلم، مؤمن سے المؤمن، صالح سے الصالح، کافر سے الکافر، مشرک سے المشرک۔ اور ان سب کی تعداد بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم میں کتنی دفعہ یہ الفاظ موجود ہیں۔ چلیے اب یہاں پہ میں آپ سب کو عام اسم پوچھوں گا، آپ اس عام اسم کو خاص بنائیں گے۔ میں عام پڑھوں گا، آپ اس کو خاص بنائیں گے۔ مسلمو، المسلم، مؤمنو، المؤمن، صالحو، الصالح، کافرو، الکافر، مشرکو، المشرک۔ الحمدللہ، بالکل انتہائی آسان بات ہم نے ابھی یاد کر لی 2 منٹ کے اندر کہ اسم کو عام سے خاص کس طرح بنایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا عربی میں کوئی بھی لفظ ہوتا ہے اس کے آخر میں 2 حرکات ہوتی ہیں، 2 پیش ہوتی ہیں۔ عام طور پہ ہم آخری حالت کو چھوڑ دیتے ہیں سادگی کے لیے، جیسا کہ مسلمن کی بجائے ہم پڑھتے ہیں مسلمن وغیرہ، جیسا کہ اس کی مثالیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، مسلم، مؤمن، صالح، کافر، مشرک، منافق، یہ اسم کی مثالیں ہیں۔ تو چلیے اب ہم یہاں پہ ایک نئی چیز سیکھتے ہیں، اسم کی جمع بنانے کا طریقہ۔ اسم کو جمع کس طرح بناتے ہیں؟ بالکل آسان طریقہ ہے، اسم کے آخر پہ واو نون اور یا نون بڑھا دینے سے وہ اسم واحد سے جمع بن جاتی ہے۔ جیسا کہ مسلمون کی جمع ہے مسلمون، مسلمن اور مسلمین کی جمع ہے مسلمین، مگر ہم اس وقت یہاں پہ سادگی کے ساتھ پریکٹس کرنے کے لیے کہیں گے کہ مسلمون کی جمع ہوگی مسلمون، مسلمین۔ اب آپ کہیں کہ مسلمون کب آئے گی، مسلمین کب آئے گی، یہ بات ہم بعد میں سیکھ لیں گے۔ ابھی بس آپ نے اتنا سیکھنا ہے کہ اسم کی جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر پہ واو نون اور یا نون بڑھا دیتے ہیں تو وہ مسلمون سے مسلمون اور مسلمین ہو سکتا ہے۔ چلیے اب ہم واحد کے آخر میں واو نون اور یا نون بڑھا کے اس اسم کی جمع بناتے ہیں۔ مسلمون کی جمع کیا ہوگی؟ مسلمون، مسلمین، مؤمنون، مؤمنون، مؤمنین، صالح، صالحون، صالحین، کافر، کافرون، کافرین، مشرک، مشرکون، مشرکین، منافق، منافقون، منافقین۔ ماشاءاللہ، اب یہ جتنے بھی ہم نے الفاظ پڑھے ہیں یہ اب ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اب میں اس کا واحد پڑھوں گا، آپ سب واو نون اور یا نون لگا کے اس واحد کی جمع بنائیں گے۔ ایک دفعہ ہم مل کے سب واحد اور جمع پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ سب اس کی جمع بنائیے گا۔ مسلمون کی جمع کیا ہوگی؟ مسلمون، مسلمین۔ آپ سب میرے ساتھ پڑھتے جائیں تاکہ آپ کو ابھی سے یہ قاعدہ یاد ہو جائے۔ مؤمنون کی کیا جمع ہوگی؟ مؤمنون، مؤمنین، صالح، صالحون، صالحین، کافر، کافرون، کافرین، مشرکون، مشرکون، مشرکین۔ چلیے اب میں واحد پڑھوں گا، آپ سب اس کی جمع بنائیں گے۔ مسلمون، مسلمون، مسلمین، مؤمنون، مؤمنون، مؤمنین، صالحون، صالحون، صالحین، کافرون، کافرون، کافرین، مشرکون، مشرکون، مشرکین۔ جزاک اللہ خیر۔ چلیے اب یہاں پہ ہم ایک تیسری نئی بات سیکھتے ہیں، وہ ہے اسم کی نشانیاں۔ اسم کی نشانیاں یا تو اسم کے شروع پہ ہوں گی یا تو اسم کے آخر پہ ہوں گی۔ شروع کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے المسلم، اور آخر کی نشانی آخر میں 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش یعنی تنوین ہوگی، یا واو نون، یا نون، الف تا۔ اب تنوین کی مثال کیا ہے؟ مسلمن، مسلمن، مسلمین۔ واو نون، یا نون اور الف تا کی مثال مسلمون، مسلمین، مسلمات۔ ماشاء اللہ، نشانیاں یا تو شروع میں ہوتی ہیں یا تو آخر میں۔ شروع میں الف لام ہوگی، آخر پہ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، یا واو نون، یا نون، الف تا۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ یاد ہو چکی ہوں گی۔ اب ہم ان 6 الفاظ کے ساتھ مسلمون لگا کے ان 6 الفاظ کی پریکٹس کرتے ہیں۔ آپ سب اس کو میرے ساتھ پڑھیے۔ ہوا مسلمون، وہ ایک مسلمان ہے۔ ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں۔ انت مسلم،
آپ مسلمان ہیں, انا مسلم, میں مسلمان ہوں, انتم مسلمون, آپ سب مسلمان ہیں, نحن مسلمون, ہم سب مسلمان ہیں. چلیے اب میں اس کی عربی پڑھوں گا, آپ سب اس کا ترجمہ کریں. ہوا مسلم, وہ مسلمان ہے. ہم مسلمون, وہ سب مسلمان ہیں. انت مسلم, آپ مسلمان ہیں. انا مسلم, میں مسلمان. انتم مسلمون, نحن مسلمون. ماشاء اللہ. اب ہم سب مل کے ایک دفعہ اس کو عربی کے اندر پڑھتے ہیں. ہوا مسلم, ہم مسلمون, انت مسلم, انا مسلم, انتم مسلمون, نحن مسلمون. ماشاء اللہ تبارک الرحمن. چلیے اب ہم لیتے ہیں المحادثہ عربیہ, ایک ڈائیلاگ. ہمارے پاس یہ آج کے نئے الفاظ ہیں. ایک پہلا لفظ ہے حل. حل کا معنی کیا ہے؟ کیا. اور نعم, ہاں. یہ دو الفاظ آپ نے یاد رکھنے ہیں. اب ان 6 الفاظ کے شروع میں ہم حل لگا کے ان جملوں کی پریکٹس کریں گے اور سوال بنا کے اس کا جواب بھی دیں گے. اب ہم سوال پہلے بناتے ہیں. حل ہوا مسلم, آپ جواب دیں گے نعم ہوا مسلم. پھر آپ سے سوال کیا جائے گا, حل ہم مسلمون, آپ جواب دیں گے نعم ہم مسلمون. حل انت مسلم, نعم انا مسلم. حل انتم مسلمون, نعم نحن مسلمون. اب میں آپ سب سے سوال کروں گا, آپ سب اس کا جواب دیں. حل ہوا مسلم, نعم ہوا مسلم. حل ہم مسلمون, نعم ہم مسلمون. حل انت مسلم, نعم انا مسلم. حل انتم مسلمون, نعم نحن مسلمون. ماشاء اللہ. چلیے اب یہاں پہ آپ سب کے لیے ایک سوال ہے کہ مشرکون کی جمع کیا ہوگی. نمبر 1 مشارق, نمبر 2 ہے مشرکات, نمبر 3 ہے مشرکین, مشرکون, اور نمبر 4 ہے مشرکات. مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹر, جو بھی کریکٹ آنسر ہوگا آپ نے کمنٹ میں جا کے لازمی اس کا آنسر کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ ہمارا سبق بھی ہوا مکمل. اب ہم آخر میں لیتے ہیں ایک نقطہ تعلیم. ہم نے لاسٹ ٹائم نقطہ تعلیم سیکھا تھا کہ آپ سیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بہت سٹرونگ دماغ دیا ہے جس کے اندر 10,000 کروڑ خلیے ہیں. اب یاد رکھیے گا کہ اس دماغ کو استعمال کریں یا تو اسے کھو دیں. یوز اٹ اور لوز اٹ. ہم اپنی پوری زندگی میں بمشکل اپنا 5 سے 25% دماغ استعمال کرتے ہیں. تقریباً باقی سب کا سب دماغ ہمارا خالی رہتا ہے. اگر آپ 60 برس کے ہو جائیں تب بھی آپ کے دماغ کے جو خلیے ہوتے ہیں نا وہ 3% مرتے ہیں. کیونکہ عموماً ہمیں بوڑھے لوگوں سے یہ بات سننے کی ملتی ہے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اب مجھ سے یاد نہیں ہوتا. بڑی عمر کے ہیں تب بھی آپ شیطان کو بھٹکانے کا موقع مت دیجیے. اس عمر میں بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. ہماری فزیکل کلاسز کے اندر نوجوانوں کی بنسبت جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ ہمیں اچھا رسپانس, اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں سیکھنے کے حوالے سے. تو یاد رکھیے گا آپ کا 97% ابھی بھی دماغ باقی ہے, تو آپ سیکھ سکتے ہیں. سیکھنے کے لیے آپ کو ورزش کرنی پڑے گی. ورزش ضروری ہے دماغ کے لیے بھی اور پٹھوں کے لیے بھی. اور جو زیادہ عمر کے لوگ ہو جاتے ہیں ان کے لیے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ ورزش کریں ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ, ورنہ آپ کے دماغ کے خلیے مرنے لگیں گے. تو آج ہمیں میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے جو لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کو چاہیے وہ اپنی اس عمر کے اندر کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں, ورنہ ان کا جو دماغ ہے وہ سکڑ جائے گا. کیوں نہ ہم کچھ اور سیکھنے کے بجائے اس قرآن کو سیکھتے ہیں جس کے ساتھ خاص رحمت بھی ہوگی اللہ کی اور اس کے ساتھ ہمیں اجر بھی ملے گا انشاءاللہ. تو آپ سب کے پاس ایک زبردست دماغ ہے, اس کو استعمال کیجئے. اگر آپ کو کوئی کن ذہن کہے تو کیا آپ اس کی بات مان لیں گے؟ نہیں, بلکہ ہم تو اس سے لڑنے لگ جائیں گے کہ میں کن ذہن نہیں ہوں. تو پھر اس سب کے بعد آپ شیطان کی بات کیوں سنتے ہیں جو آپ کو کہتا ہے کہ قرآن آپ کے لیے مشکل ہے, تو ہم اس کی بات مان کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں قرآن مشکل ہے. اس طرح کا جب بھی آپ کے ذہن کے اندر خیال آئے تب اعوذ باللہ پڑھیے اور قرآن کو سیکھنا شروع کر دیں. تو اسی کے ساتھ ہمارا سبق بھی ہوا مکمل. یاد رکھیے گا کہ آپ نے سبق 2 کے آخر تک کل 27 الفاظ سیکھے ہیں. یہ 27 الفاظ قرآن کریم کے اندر 8638 دفعہ استعمال ہوتے ہیں, اور اسی کے ساتھ آپ کا بیٹری لیول 10,000 کے قریب پہنچ چکا ہے الحمدللہ. اب اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور و فکر کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم دعا پڑھ کے اپنے سبق کو اینڈ کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.